السلام علیکم عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا کے عید الاضحیٰ یعنی بقر عید منا رہے ہیں۔ پروڈنٹ میں ہماری خواہش تھی کہ ہم جو ہے ہمارے ویورز کو اس موضوع پہ، اس فیسٹیول پہ جو ہے آپ کو ایڈوکیٹ کریں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے گوا کے دو اچھے جانے مانے ہستیاں، مولانا محمد ظفر عالم ندوی صاحب جو مسجد ابرار یعنی مڑگاؤں کے امام صاحب ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر سید عبداللہ صاحب جو گورنمنٹ کالج سانکلم میں پولیٹیکل سائنس کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے۔ پروفیسر صاحب اور مولانا صاحب، آپ لوگوں کا اس پروگرام یہ عید اسپیشل پہ ہم آپ کا جو ہے استقبال کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے ہمارے ویورز کو جو ہے اس موضوع پہ، عید الاضحیٰ پہ جو ہے آپ جو ہے انفارم کریں۔ مولانا صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو عید الاضحیٰ ہے یعنی بقر عید جس کو کہا جاتا ہے، جی اس کا کتنا امپورٹنس ہے مسلمانوں میں اور اسلام میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، اسلام میں دو تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کے بعد منائی جاتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار عید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ ان کی ایک آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں بتایا کہ اپنے چہیتے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے بیٹے کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کریے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو اسلام کا ایک شعار قرار دیا، اور ہر مسلمان پر جو استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں سال میں ایک بار قربانی کرے۔ تو یہ جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بقری عید جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ پروفٹ ابراہیم جسے کہا جاتا ہے، یہ ان کی یاد میں جی ہو رہا ہے۔ جی، بہت اچھا مولانا صاحب۔ پروفیسر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی جو بات کر رہے تھے، یہ جو حج کو جو جاتے ہیں لوگ، اس کے بارے میں آپ تھوڑا کچھ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بقری عید کے ٹائم پہ ہی جو ہے یہ حج ہوتا ہے، کیا اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کریم۔ شکریہ جناب الطاف صاحب۔ سب سے پہلے تھوڑا سا ذرا میں ایک بات کو تھوڑا مولانا کے جواب میں میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑا سا ذرا وضاحت ہو۔ اصل میں یہ ہے کہ جیسے خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کو ذبح نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے صرف وہ ذبح کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا، ان کی جگہ پہ ایک بچڑے کو بھیج دیا۔ اس طرح سے جی ہاں، اینیمل، جی ہاں، جی، تو ان کو ذبح نہیں ہوئے وہ۔ اوکے تو اوکے، یہ بات الحمدللہ ٹھیک۔ آپ نے مجھے جو ہے حج کے متعلق پوچھا۔ جی جی جی، حج کے بارے میں۔ جی، حج جو ہے ایک عبادت ہے۔ اسلام میں جو 5 ستون ہیں اسلام کے، یعنی 5 پلرز، 5 پلرز جو ہیں، اس میں کا 5واں جو پلر ہے وہ حج ہے۔ وہ حج ہے، اچھا۔ حج جو ہے وہ سراپا قربانی، اپنے نفس کی قربانی، اپنے پیسوں کی قربانی، وقت کی قربانی، اپنے صلاحیتوں کی قربانی، اپنے خواہشات کی قربانی۔ انسان جو ہے خدا کے لیے، سچائی کے لیے، نیکی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ گھر بار سب چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ کے لیے نکلتا، اللہ کی محبت میں، اللہ کی عقیدت میں۔ یہ سراپا ڈیووشن ہے، یہ لو ہے، لو آف گاڈ، نتھنگ ایلس۔ وہ اس لیے ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو، اپنی جو برائیاں ہیں، اس کے اندر جو گناہ ہیں، یا اس کے تھاٹس میں، اس کے جو زبان سے جو ہوتے ہیں، اس سے سمجھے برائیاں، جھوٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یا اس کے اعمال میں، اس کے اخلاق میں، اس کے چرتر میں، وہ سب کی اصلاح کرتا ہے حج۔ حج دراصل جو ہے اسلام جو مذہب ہے پیس کا، امن، شانتی کی ٹریننگ اس کو اس
سارے یہ عبادت میں جو جہاں حج یہ عبادت ہے، وہ ٹریننگ ہے، تو عبادت سر کیا ہے، یہ ٹریننگ کہاں ہے۔ پہ، مطلب یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے یا صرف یہ اسی ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیے یہ جو ہے کعبۃ اللہ، مکہ جو شہر ہے سعودی عرب میں، وہیں پر سارے دنیا بھر کے مسلمان جو ہے جمع جی ہوتے ہیں۔ یہ یونیورسل ہے، ایک طرح کا ایک یونیورسل میسیج ہے سارے منکائن کے لیے بھی، کہ سارے انسان ایک ہیں۔ وہاں جو ایک کانسیپٹ نکلتا ہے ایکوالٹی کا، سارے برابر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی امیر، نہ کوئی گورا، نہ کالا، نہ کوئی افریقی، نہ امریکی، نہ یوروپین، نہ تو انڈین، نہ چائنیز، سارے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، سب برابر کے ایکوالٹی پہ یہ سمجھے کہ اس کی بنیاد ہے۔ اور وہاں پہ جو ہے کوئی کچھ نہیں ہوتا، بس سب کے سب ایک اللہ کے آگے، یو بلیو ان ون گاڈ، آپ کا خدا ایک ہے اور آپ اس کے بندے ہیں، اور یہ کہ آپ کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں۔ اور ایک چیز ہے اس میں کہ آپ کو یاد دلاتی ہے وہ قیامت میں، جیسے یوم عرفات ہوتا ہے، سارے بندے جمع ہوتے ہیں وہاں، جو ہے اس کو قیامت کی یاد ہوتی ہے، قیامت اس طرح ہم کو مر کے جی اٹھنا ہے، تو وہ منظر ایک طرح سے وہاں پہ آپ دیکھ پاتے ہیں۔ سر یہ جو ہم لوگ جو دیکھتے ہیں، مولانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اکثر ہم لوگ ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بلیک کیوبیکل ہے، ایک باکس ہے، جس کو جو ہے مسلمان جو ہے اس کو راؤنڈ اس کے لگاتے ہیں، تو کیا یہ ایک حج کی ایک ایکٹیویٹی ہے یا یہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے یا صرف وہیں پہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر روئے زمین پر عبادت کے لیے جو تعمیر کیا گیا انسانوں کے لیے، وہ مکہ میں ہے، اور جس کو برکت دی گئی ہے، اور جو سارے جہاں کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب چونکہ حج کے جتنے ارکان ہیں اسی کعبہ کے ارد گرد ادا کیے جاتے ہیں، اچھا، ہاں، اور یہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے، اس مکے میں، لیے سعودی میں؟ جی سعودی میں، جی، اس لیے حج کے لیے مکہ مکرمہ جانا پڑتا ہے۔ اوکے، اب یہ جو کالا سا آپ کو گھر دکھتا ہے، جی، بلیک وہ باکس ہے، دراصل خانہ کعبہ ہے، اچھا، اسی کو کعبہ کہتے ہیں؟ اسی کو کعبہ کہتے ہیں۔ جی اور یہ نہ صرف یہ کہ پتھر کی ایک عمارت ہے، جی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا ایک مخصوص نشان اور اللہ کے دین کا ایک محسوس مرکز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نگرانی میں ایک ایسے پیغمبر کے ذریعے سے تعمیر کرایا جن کی امامت پر یہود و نصارہ اور مسلمان سب متفق ہیں۔ اوکے سر، یہ ایک اور چیز پروفیسر صاحب میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اکثر یہ جو دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ حج کے دوران جب جاتے ہیں تو یہ ایک سفید کپڑا جو ہے یہ لوگ پہنتے ہیں، کیا یہ سفید کپڑا کا کوئی یہ ہے؟ کیونکہ دیکھیے آپ اگر کوئی چائنیز جا رہا ہے تو وہ اپنا ٹریڈیشنل کپڑے پہن کے جا سکتا ہے، کوئی انڈین جا رہا ہے تو اپنے ٹریڈیشنل پہن کے جا سکتا ہے، امریکن اپنا سوٹ وغیرہ، تو کیا یہ ضروری ہے کہ سب جو ہے ایک طرح کا کپڑا ہی پہنے؟ جی ہاں، بہت ضروری۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں احرام، احرام؟ احرام کہتے ہیں اسے۔ جی وہ دو کپڑے ہوتے ہیں، کپڑا کیا ان سلا ہوا نہیں ہوتا، اوپن کھلا کپڑا رہتا ہے، کپڑے کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک جو کمر سے نیچے باندھ دیا جاتا ہے، لوز ہوتا ہے وہ، ان سٹچ، سلا ہوا نہیں، جی جی سادہ کپڑا ہے سفید۔ جی سارے مسلمان جو وہاں پہ آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ سب کے سب، چاہے بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ ہو، یا آرڈنری کلی ہو، سب کے سب وہی پہنیں گے، سفید کپڑا، اور دوسرا جو ہے وہ کندھے کے اوپر ایسے ڈال دیا جاتا ہے، سر کھلا رہتا ہے، اس کو احرام کہتے ہیں۔ احرام، یہ اصل میں جو ہے اپنی فقیری کا اظہار ہے، آئی ایم نو بڑی، او گاڈ یو آر گریٹ، کوئی بھی دنیا میں بڑا، بس تو بڑا ہے، ہم کچھ بھی نہیں، اٹ از اے ایکسپریشن آف سرویٹیوڈ، اپنے آپ، اپنی جو ہے ہیوملٹی کا اظہار ہے، واقعی یو لیو لائک دیٹ۔ آپ اپنی جگہ پہ بادشاہ ہوں گے، آپ اپنی جگہ پریزیڈنٹ ہوں گے، بٹ ہیئر یو آر نو بڑی، یس، یو آر کامن مین۔ ہیوملٹی، آپ کے اندر وہ ہیوملٹی لانا ہے، سادگی کو لانا ہے، ویری گڈ سر۔ یہ اس کا جذبہ، اور یہ کہ یہ اس کا جو ہے اس کے بنا حج ہوگا ہی نہیں۔ اوکے جب سر، آپ جو ہے اس کی میقات میں داخل ہوتے ہیں، پریسنٹس آف کعبہ، میقات کہتے ان ہیں دا سراؤنڈنگز آف کعبہ، یس، اس کا مقرر ہے وہ، وہاں پہ آپ اس کے بنا وہ جب تک کپڑے، جو بھی کپڑے ہوں گے آپ کے، شاہی کپڑے ہوں گے، بھاری جو بھی ہوں گے، سب نکالنے پڑیں گے آپ کو، بس یہ دو، کچھ نہیں اس کے علاوہ، اوکے ان سلے ہوئے نہیں، کچھ ویسے ہی سمجھے اوپن رہتے ہیں وہ دو ٹکڑے، نیچے ڈالنا اوپر، ایک فقیر کی طرح، اوکے آپ ایک بیگر کی طرح، جو ایک بھکاری کی طرح وہاں پہ جاتے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں آپ، تو آپ کی ساری حیثیتیں بازو۔ سر، یہ جو ایک اور سوال جو ہے، یہ جو سیکریفائسنگ جو ریچول ہوتا ہے،
کہ آپ کو جو ہے ایک اینیمل سیکریفائس کرنا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں سر؟ دیکھیے ایسا ہے کہ سیکریفائس جو ہے یہ اس کی روح ہے، اس کا اسپرٹ ہے، حج کا اسپرٹ ہے سیکریفائس. آپ کی خواہش دیکھیے، انسان جب جا رہا ہے، ہم جب جا رہے ہیں حج کو، میں اتنا برا انسان ہوں، کتنے لوگوں کو میں نے سمجھے کہ جھوٹ بولا ہوگا، دھوکہ دیا ہوگا، یا برائیاں کی ہوں گی، گناہ کی ہوں گی، پاپ کتنے میرے اتنے، میں وہاں جا رہا ہوں تو پھر جو ہے مجھے سارے پاپوں کو دھونا پڑے گا. سیکریفائس صرف ایک چیز نہیں ہے. وہ جو آپ جو قربانی کی بات کریں جانور کی، دیکھیے وہ جو ہے اٹ از دا سپریم سمبل آف سیکریفائس. قربانی کا جو ہے اس کا پیناکل وہاں پہ ہے کہ سب حج مکمل ہونے کے بعد، سارے ارکان جو ہیں، مناسک جتنے بھی ہیں، وہ ادا کرنے کے بعد وہاں پہ جو ہے جب آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، وہ ایک اس کا ایک میسیج ہے. وہ میسیج کیا ہے؟ اے خدا، تیرے لیے، تیرے دین کے لیے، سچائی کے لیے میں سب کچھ قربان، سب کچھ قربان، حتیٰ کہ if you want you take my life also. اب وہاں پہ جان تو نہیں، بلکہ ایک سمجھیے قربانی، وہ جانور کی قربانی دے کر جو ہے اپنے آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ میری جان بھی دی ہوئی اس کی ہے. حق تو ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو بہرحال یہ قربانی کا وہ جذبہ ہے. اصل میں ہماری خواہش، ہم دیکھیے دین کے لیے، سچائی کے لیے، یہ دنیا میں ہم کو ہمیشہ رہنا نہیں، کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا، جانا ہے یہاں سے، کریکٹ، سب کو جانا ہے یہاں سے. تو یہ جان تو جانی ہے، یہ دنیا کے لیے آپ سب لفڑے، جھوٹ، بےمانی، سب کچھ کرتے، یہ سب جو ہے سب قربان کرنا ہے آپ کو. You have to sacrifice all evils, you have to sacrifice. Very true, sir. You have to purge all these things. سر یہ ایک اور چیز جو اکثر جو بات آتی ہے، وہاں پہ جو ہے ایک ویل ہے جسے کہا جاتا ہے کہ کنواں جو ہے، جسے وہ زمزم کا پانی کہا جاتا ہے، جو اکثر ہمارے دوست جو ہے جب جاتے ہیں تو وہاں سے لے کے آتے ہیں. سر اس کنویں کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے زمزم جو ہے اصل میں وہ کنویں کا نام ہے. اس کا ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے. آج سے 4600 سال پہلے جب ابراہیم السلام نے جو ہے نا اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے آزمایا. مولانا آیت پڑھی تھی، وہ اذ ابتلی ابراہیم، یہ سورہ البقرہ کی آیت 197 کچھ اسی آیت نمبر کچھ ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ فرمایا کہ ہم نے آزمایا ابراہیم السلام جو ہے وہ نبی ہیں. دیکھیے ان کو سب مانتے ہیں. قرآن نے ان کو کہا، ان کے بارے میں کہا وَجَعَلُكَ لِلنَّاسِ اماما، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا امام بنایا، تو محمد کو امام نہیں بنایا. یہ دیکھیے سر ایک چیز آپ کا جو بات ہے، اس سے زمزم پہ آتا ہوں میں آپ کے. اصل میں آپ تو زمزم جو ہے، اصل میں آپ نے مجھے زمزم کی مدد کیا تھا. دیکھیے وہ ہسٹوری جو ابراہیم السلام تھے، ان کو آزمائش میں ایک آزمائش یہ تھی کہ اپنے بیوی اور بچہ، وہ بچہ جو ان کو 86 سال کی عمر میں ہوا، 86 ایئرس کی عمر میں ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. آپ سوچیے، یس سر، اتنی بڑی. تو وہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ابراہیم السلام کو کہ بچے کو اور بیوی کو لے جا کے چھوڑ دو ایسی جگہ، ریگستان، ڈیزرٹ، نہ درخت، نہ پانی، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ سہارا، نہ گھر، نہ دار، تپتی ہوئی زمین پہ جو ہے ریگستان میں، بالکل ڈیزرٹ میں ان کو چھوڑ کے چلے. اللہ نے کہا کہ چھوڑ کے آؤ، چھوڑا. تو جب نکل گئے تب ان کے بیوی حاجرہ علیہ السلام، انہوں نے پوچھا آپ ہمیں کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ آپ کا اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تب جو ہے وہاں پہ رکی تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ انسان، نہ کچھ بھی نہیں، نہ سایہ تک نہیں تھا. تب جو ہے وہ بچے کے، چھوٹا معصوم بچہ گود میں، شیرخوار بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ گود میں وہاں کے، اس کو کھانے پیاس لگی، پانی کا انتظام، پانی نظر نہیں آ رہا، وہ پانی کی تلاش میں دوڑتی ادھر صفا مروہ جو صحیح جو